السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 217 ہے، 217 نمبر کی ہماری یہ کلاس ہے، جس میں سورہ یونس کی آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 88 آپ کے سامنے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ طریقہ سب سے پہلے آپ کے سامنے انشاءاللہ آج کی آیات کا ترجمہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ تدبر اور عمل آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ آج کی آیت میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کی دعوت کا اور ان کے دشمنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، آپ ان پر حضرت نوح کی خبروں کی تلاوت کیجئے، بتائیے، واقعہ بتائیے حضرت نوح کی زندگی کا، کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر تم کو میں جو تمہارے درمیان رہتا ہوں، تمہیں اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرتا ہوں، اگر یہ بات بڑی لگ رہی ہے تو جاؤ، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تم اپنے آپ کو جمع کر لو، اپنے شریک کو جمع کر لو، اور پورا اپنا جو کام جو تم میرے خلاف کرنے والے ہو نا اسے ظاہر کر لو، یعنی تم کو جو کرنا ہے کر لو، اس کے بعد جو کرنا ہے وہ کرو، انتظار مت کرو، مجھے مہلت مت دو۔ یعنی پہلے آپ نے نصیحت کی دعوت دی، اب جب وہ لوگ نہیں مانے تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو دعوت دے رہا ہوں، تمہارے درمیان رہ رہا ہوں، تمہیں اگر یہ بڑا لگ رہا ہے نا تو تم اپنے آپ کو جمع کر لو، اپنے شرکا کو جمع کر لو، اپنے سارے معاملے کو کلیئر کر دو، اور اس کے بعد جو کرنا ہے کرو، مجھے مہلت مت دو۔ یعنی جو تم کرنا چاہتے ہو کرو تمہاری طرف سے، کیوں؟ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ وَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اگر تم پلٹتے ہو یعنی دین کی بات نہیں مانتے ہو تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہوں، میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں، یعنی اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، اسلام کی دعوت دینے والا بنایا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں، دعوت کے بدلے مجھے تم سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے، میں صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں۔ فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے حضرت نوح کی تکذیب کی، انکار کیا، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے ان کو یعنی حضرت نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دے دی، انہیں زمین کا خلیفہ بنا دیا، اور جھٹلانے والوں کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبا دیا، جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے ان کو ڈبا دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو آپ دیکھیے کیسا ہے ان لوگوں کا نتیجہ جنہیں ڈرایا گیا تھا، ہم نے ڈرایا، ہم نے دین بتایا، شریعت بتائی، وہ لوگ نہیں مانے، ہم نے انہیں غرقاب کر دیا، ڈبا دیا، حضرت نوح کو باقی رکھا، ایمان لانے والوں کو باقی رکھا۔ اب جانتے ہیں حضرت نوح کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اور وہ آگے بھی آیات کے اندر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ناراضگی کو ظاہر کیا، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پانی آیا، کشتی بچ گئی، کشتی والے بچ گئے، باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے ڈبا دیا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ بندہ مومن کو ایمان پر قائم رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، پھر ہم نے آپ کے بعد بھی رسولوں کو بھیجا ان کی قوموں کی طرف، وہ نشانیاں لے کر آئے، تو لیکن جس چیز کا پہلے انکار کر چکے تھے اب کیسے ایمان لاتے؟ یعنی ان کے پہلے والوں نے جیسے نبیوں کا انکار کیا، انہوں نے بھی انکار کیا، ایمان نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح جو حد سے آگے بڑھتے ہیں نا ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، جو منکر ہوتے ہیں، دین کو نہیں مانتے ہیں، بددین ہوتے ہیں، ایمان سے دور ہوتے ہیں، اللہ ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، وہ تو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتا رہا ہے کہ رسولوں کا انکار پہلے بھی ہوا، رسولوں کو پہلے بھی جھٹلایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون، اس کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے لشکر کی طرح بھیجا، ہم اپنی آیتیں دے کر بھیجا، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ یعنی اللہ نے حضرت نوح کے بارے میں بتا دیا، اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی بھیجا تھا فرعون کی طرف، مصر کے بادشاہ کی طرف، جاؤ دین بتاؤ، شریعت بتاؤ، تو انہوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا مانا، دین کو قبول نہیں کیا، وہ مجرم قوم تھی۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا کھلا جادو ہے،
حضرت موسیٰ کے پاس ایک چھڑی تھی، مارتے تھے اژدہا بن جاتی تھی، بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تھے چمکنے لگ جاتا تھا. کہا یہ تو جادو لے کر آئے ہو تم، یہ جادو ہے، یہ دین نہیں ہے، تم نبی نہیں ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا. قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم سحر هذا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ جب تمہارے پاس حق آیا تو تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے. وَهَذَا لَا يُفْلِحُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. جبکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، جادوگروں کو اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں دیتا ہے. قالوا، تو جواب میں قوم والوں نے کیا کہا؟ اجئتنا، تم اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اپنے باپ دادا کے دین سے پھیر دو اور تمہیں زمین میں عزت مل جائے، تمہیں زمین میں کبریائی مل جائے، اور ہم تو تم پر ایمان نہیں لائیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا ایمان لاؤ. کہا یہ جادو ہے. کہا یہ جادو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جادوگروں کو کامیاب نہیں کرتا. تو جواب میں کیا بول رہے ہیں کہ تم تو اس لیے آئے ہو کہ ہم باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، تمہارے ہاتھ میں سیاست اور سیادت آ جائے، تم بڑے بن جاؤ، کبریائی والے بن جاؤ. ایسا ہم کرنے والے نہیں، ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. یعنی فرعون اور اس کے لوگوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون کی تکذیب کی، ان پر ایمان نہیں لائے، ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا. اس کے بعد فرعون نے کیا کہا؟ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا اوتونی بکل ساحر علیم. جب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو جادو کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ ایمان نہیں لایا، تو کہا جاؤ سارے جادوگروں کو، علم والے جادوگروں کو جمع کرو، جن کے پاس جادو کا اچھا نالج ہے انہیں جا کر جمع کرو. فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، کہ تم اپنا جادو دکھاؤ. یعنی فرعون نے کہا جادوگروں چلو سب آ جاؤ، موسیٰ کے سامنے مناظرہ ہونے والا ہے، بتاؤ کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. جادوگر آئے تو حضرت موسیٰ نے پہلے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، پہلے اپنا معاملہ نہیں بتایا، بلکہ ان سے کہا پہلے تم اپنا جادو بتاؤ، تم اپنے بارے میں بتاؤ، کیا کرنے والے ہو کر کر دکھاؤ. فلما القوا، جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا جو تم لے کر آئے ہو یہ جادو ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ مفسدین کے عمل کو کبھی باقی نہیں رکھتا ہے. تم فساد مچانے والے ہو، توحید سے روکنے والے ہو، عقیدے سے روکنے والے ہو، اور فساد مچانے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کامیابی نہیں دیتا. اللہ تمہارے جادو کو ختم کر دے گا، اللہ اپنے کلمے کو حق کے ساتھ باقی رکھے گا، چاہے مجرم اسے ناپسند کریں، چاہے مجرم اسے نہ مانے. اس کی ڈیٹیل پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ کے سامنے انہوں نے چھڑیاں ڈالی، وہ سب سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ کو ڈر لگا، اللہ نے کہا تم اپنی چھڑی پھینکو. حضرت موسیٰ نے جیسی چھڑی پھینکی سارا وہ بڑا اژدہا بن کر ان کے چھوٹے چھوٹے اژدہوں کو کھا گیا. جادوگروں نے دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے، اب وہ تو جادو کو جانتے تھے نا، انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ موسیٰ جو بتا رہے ہیں اللہ کی طرف سے. سارے ایمان لے آئے، اس کا تذکرہ یہاں پر موجود نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، اور حضرت موسیٰ پر پھر تھوڑے سے ان کی ذریت کے لوگ ایمان لائے. فرعون اور اس کے لشکر کے ڈر سے، اس کے ساتھیوں کے ڈر سے ایمان نہیں لائے کہ وہ انہیں فتنوں میں نہ ڈال دے، عذاب میں نہ ڈال دے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور فرعون زمین میں گھمنڈ کرنے والا تھا اور اسراف فضول کام کرنے والا تھا. یعنی فرعون بڑا ظالم تھا، اس کے ظلم کے ڈر سے لوگ ایمان نہیں لائے. کچھ لوگ ایمان لائے، زیادہ لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا. وقال موسیٰ یا قوم، اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا. حضرت موسیٰ اب ایمان لے آئے نا لوگ، تو انہیں نصیحت کر رہے ہیں، انہیں دین بتا رہے ہیں کہ اے میری قوم اگر تم ایمان لے آئے ہو نا تو اب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. اگر تم مسلمان ہو، یعنی اب ایمان آ گیا نا تو بھروسہ بھی کرو، توکل کرو. دشمن سے مت ڈرو، اس کی سازشوں سے مت ڈرو، اس کی پلاننگ سے مت ڈرو. اللہ رب العالمین عزت و ذلت کا اختیار رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بدلنے کی وقت کو طاقت رکھتا ہے. یہ نصیحت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کی. اس کے بعد فقالوا، ان لوگوں نے کہا علی اللہ توکلنا. حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا کہا؟ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ مت بنا دینا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اتنا عذاب دے کہ ہم فتنہ بن جائیں، ہمیں دیکھ کر لوگ ڈر جائیں، ہمیں دیکھ کر لوگ ایمان قبول نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے میں مت ڈالنا. ہوتا ہے نا، ایک آدمی ایمان لایا، اب اسے لوگ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو کہیں دوسرے دیکھ کر نہ ڈر جائیں کہ ارے ایمان لانے پر ایسا ہوتا ہے، ہمیں ایمان نہیں لانا چاہیے. تو یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں فتنہ مت بنانا، اللہ ہم پر ایسا عذاب مت بھیجنا کہ ہمیں دیکھ کر دوسرے ایمان سے گھبرا جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فقالوا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. اور ایک اور دعا ان لوگوں نے مانگی تھی وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات بھی دے دے.
बड़ी प्यारी दुआ है, बड़ी जामे दुआ है। उन्होंने कहा था फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना ला तजअलना फितनतन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। ए अल्लाह हमें काफिर कौम से निजात दे दे, ए अल्लाह हमें काफिरों से बचा ले। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है वअवहैना इला मूसा, हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की। हमने हजरत मूसा को वही करके क्या कहा और उनके भाई को क्या कहा, अनतबवा, तुम घर बनाओ अपनी कौम के लिए, मिस्र में घर बनाओ और अपने घरों को किबला की तरफ रखो और नमाजें कायम करो और मोमिनों को बशारत दो। यानी जो फिरौन को डुबा दिया तो हमने कहा मूसा हारून अब अपनी कौम के लिए घर बनाओ, मिस्र में घर बनाओ, ऐसे घर बनाओ जो काबे की तरफ हो और उनसे कहो कि वो नमाजें पढ़ें, अल्लाह को याद करें। क्यों? अल्लाह ने निजात दी है ना, अल्लाह ने फिरौन को डुबाया है ना, अल्लाह ने जालिम का खात्मा किया है ना। अब तुम्हारा काम क्या है? शुक्र अदा करो, इबादत करो, ईमान लाओ, नमाजें कायम करो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिया है। और कहा मोमिनों को बशारत भी दे दीजिए, मोमिनों को खुशखबरी भी दे दीजिए। वक़ाल मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना इन्नका अतैत फ़िरऔन व मला। अब यहाँ पर हजरत मूसा एक तरीके से बद्दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तूने फिरौन को, उसके साथियों को दुनिया की जीनत दी थी, माल दिया था दुनिया के अंदर ताकि वो लोगों को गुमराह करें। अल्लाह ताला वो अपने माल से लोगों को गुमराह कर रहे थे, तो तू क्या कर, रब्बना अतमिस अला अम्वालिहिम, अल्लाह तू उनके माल को बर्बाद कर दे, उनके दिनों पर शिद्दत कर दे, क्योंकि वो लोग ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अज़ाब अलीम नहीं देखेंगे। अल्लाह ताला इस कौम के पास बड़ा माल है, ये माल से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, ये माल से हमें परेशान कर रहे हैं। ए अल्लाह ताला इनके माल को बर्बाद कर दे, ए अल्लाह इनके दिलों में सख्तियां डाल दे, इनको दिलों को ऐसा डर डाल दे कि मुसलमानों को तकलीफ ना पहुंचा पाए। फला युमिनू, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे जब तक के दर्दनाक अजाब ना देख ले। अल्लाह ये सख्त है, अल्लाह ये शदीद है, अल्लाह इनका माल हमारे लिए फितना है, ये माल से हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं। तो गोया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के लश्करियों के लिए, फिरौन के मानने वालों के लिए एक तरीके से बद्दुआ की थी। तो गर्ज ये कि आज की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई अहम बातें हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज बताई, जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया। हजरत नूह के बाद हजरत मूसा का तज़किरा किया, उनकी दावत के बारे में बताया, जादूगरों के बारे में बताया, जादूगरों के जो ईमान ले आए वो तो ठीक है, जो ईमान नहीं लाए उनका अंजाम बताया, और एंड में ये भी बताया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे इस कौम के ऊपर बद्दुआ की थी। अब इसके बाद मुश्किल अल्फाज, देखिए मैं कोशिश करता हूं कि सिर्फ 30 मिनट में ज्यादा से ज्यादा बातें आप तक पहुंचाऊं, इसलिए तर्जुमा होता है, मुश्किल अल्फाज होते हैं, तदब्बुर होता है और अमल होता है। कोशिश यही रहेगी कि इंशाल्लाह 30 से 40 मिनट के बीच में क्लास मुकम्मल हो जाया करे और हम दीन का एक इल्म अपने साथ लेकर जाएं। और मैं सिर्फ आपको पूंजी दे रहा हूँ, पूरा नहीं दे सकता, मैं पूंजी दे रहा हूँ। अब आगे का पढ़ना, स्टडी करना, गौर करना, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी होगी। मुश्किल अल्फाज, वत्लू, रिसाइट, पढ़िए, आप बताइए, बयान कीजिए। किब्र, कबूरा, जो वर्ड यूज हुआ है बर्डन को कहा जाता है कि मैं तुम्हारे दरमियान रह रहा हूं, तुमको भारी पड़ रहा है, हमारे यहाँ बोलते हैं ना भारी पड़ रहा है, मुश्किल लग रहा है। गुम्मतुन का मतलब होता है हेजिटेंट, यानी बिल्कुल खुला खुला रख दो, साफ कर दो, कुछ छुपा कर मत रखो, सब साफ करके दिखा दो। नतबा भी सील, हम सील लगा देते हैं, मोहर लगा देते हैं। सहर कहा जाता है मैजिक को, जादू को। लितलफितना मतलब टूटाना, आप हमें पलटाने के लिए आए हो, कि बाप दादा को छोड़ दो पलट जाए, पलटाने के लिए आए हो। अल किबरिया कहा जाता है ग्रेटनेस को, किबरियाई, बड़ाई, ऊंचाई, किबरियाई हमारे यहाँ नॉर्मल वर्ड ये यूज होता है। उसके बाद ईतूनी, ब्रिंग टू मी, मुझ तक लेकर आओ, जादूगरों को लेकर आओ, मुनाजरा करने वालों को लेकर आओ। अलको मतलब थ्रो, जब उन्होंने फेंका, फिर हजरत मूसा ने उस चीज को फेंका। सयुब्तिलु, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक्सपोज इट, अल्लाह ताला उसे बातिल यानी खत्म कर देगा, एक्सपोज कर देगा कि ये जो दिखा रहे हैं वो जादू, हजरत मूसा जो दिखा रहे हैं वो अल्लाह ताला का मौजज़ा है। उसके बाद तबाऊ का मतलब होता है सेटल करना, बनाना, यानी तुम अपनी कौम को मिस्र में सेटल करो, उनके लिए घर बनाओ, रहने की जगह बनाओ। अकमिस मतलब होता है ऑब्लिटरेट, मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, बर्बाद कर देना। और उशदुद का मतलब होता है हार्डन, कि आप सख्ती कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कौम के ऊपर सख्ती कीजिए, इनको ऐसे छोड़ मत दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्फाज अब देखिए रिपीट होने लगे हैं, बहुत ज्यादा अल्फाज बताने की अब जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि जो नए अल्फाज है वही मैं आपके सामने रखता हूँ, पुराने अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जिक्र हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारी क्लास का जो बुनियादी मकसद है वो है तदब्बुर। आयतें आपने सुन ली,
ترجمہ آپ نے سن لیا. اب آپ کو اور ہمیں سمجھ میں کیا آیا, ہمیں اس پر غور کرنا ہے. نمبر 1, داعی کو صاف اور سچی بات کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں, آپ دعوت اللہ کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں, تو آپ کا انداز بالکل سچا اور صاف ہونا چاہیے. جھوٹ کا سہارا مت لو, غلط کا سہارا مت لو. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کلیئر بات کی کہ تم کو بھاری پڑ رہا ہے میرا رہنا, تمہیں آیتوں کے ذریعے قرآن جو تمہارے پاس کتاب آئی اس کے ذریعے نصیحت کر رہا ہوں, بھاری پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے میں ایسا کرو, جاؤ تم کو جو کرنا ہے کرو, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. تو ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے سیدھی سیدھی بات کرے. مومنین کے سامنے جب دعوت کا کام کر رہا ہے, دعوت دینے کا کام کر رہا ہے, تو ایک مومن کو, ایک داعی کو چاہیے کہ وہ سیدھی بات کرے, چھپا کر دبا کر باتیں نہ کرے. نمبر 2, دعوت کی اصل قرآن اور سنت ہونا چاہیے, واقعات نہیں. یہ ہمارے دور کے لیے بات کر رہا ہوں جو ہمیں سمجھ میں آیا. حضرت انہوں نے کیا کیا, میں آیتوں کے ذریعے سمجھا رہا ہوں, مطلب جو اللہ نے دیا اس سے سمجھا رہا ہوں, اپنی باتیں نہیں کر رہا ہوں, واقعات نہیں بیان کر رہا ہوں. ورنہ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ دعوت میں صرف واقعات ہی بیان کرتے ہیں. نماز کی فضیلت میں کوئی واقعہ, زکوٰۃ کی فضیلت میں واقعہ, فلاں حضرت تھے, یہ تھے, وہ تھے. ضرورت نہیں ہے آپ کو دعوت میں. دعوت دو تو قرآن و سنت سے دعوت دو. قرآن میں الحمدللہ اتنی آیات ہیں کہ آپ کو باہر سے کچھ مواد لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ڈاٹا دے رکھا ہے, اتنی چیزیں دے رکھی ہے, اتنی ساری دلیلیں دے رکھی ہے کہ باہر سے کچھ جھوٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو دعوت میں ہمیشہ قرآن و سنت کو استعمال کرنا چاہیے. یا تو قرآن کے ذریعے دعوت دو یا حدیث کے ذریعے دعوت دو. جیسا صحابہ نے سمجھا ویسا سمجھ کر دعوت دو. اس میں جھوٹے واقعات, غلط باتیں, بنا دلیل کے باتیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. نمبر 3, آپ حق پر قائم رہیں, چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا. آپ اگر حق پر ہیں نا, قائم رہیں. سچ پر ہے نا, قائم رہیں. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کو بھلا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے. ابا ناراض, امی ناراض, بیٹا ناراض, کون راضی کون ناراض, کچھ نہیں چلتا. حق حق ہے, سچ سچ ہے, ایمان ایمان ہے. کسی کو بھلا لگے یا برا لگے, ہمیں سچ پر ہمیشہ حق پر قائم رہنا چاہیے. نمبر 4, نوح علیہ السلام نے پوری قوم کے سامنے دعوت دی اور رب پر بھروسہ کیا. پوری قوم کافر, پوری قوم نہ ماننے والی, پوری قوم رب کا انکار کرنے والی. اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے 950 سال تک دعوت دی, ذرا سے لوگ ایمان لائے. یعنی نہ ماننے والے زیادہ تھے, پر حضرت نوح اکیلے پوری قوم کے سامنے ڈٹے رہے. کیوں؟ بھروسہ اللہ پر کیا, توکل اللہ پر کیا. آج ہمارے اندر ہے اتنی طاقت, تو اس دل قوم ہے, دعوت ہی نہیں دیتے, دن کی بات ہی نہیں کرتے, حالات بگڑ گئے, ایسا ہوگا ویسا ہوگا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ارے توکل کرو, جیسا حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہ تم کو جو کرنا ہے کرو. صرف تم نہیں, تمہارے شریک کو بھی جمع کر لو, بتوں کو بھی جمع کر لو, معبودوں کو بھی جمع کر لو, اور جو کرنا ہے کرو, میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. ایسا ایمان ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے. نمبر 5, غیر اللہ سے نہ ڈرو اور نہ اس کی تدبیروں سے ڈرو. اللہ کے علاوہ جو معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں نا, ان کی طاقت, ان کی قوت, ان کی بڑی بڑی باتیں, ان کی سازشیں, ان کی پلاننگ, اس سے مت ڈرو. کچھ نہیں ہے, ان کی کوئی اوقات نہیں. اصل ہے اللہ رب العالمین, طاقت ہے اللہ کی, قوت ہے اللہ کا, غلبہ ہے اللہ کا, مالک اللہ, رب اللہ, خالق اللہ. اس لیے غیر اللہ سے, ان کی تدبیروں سے مت ڈرو. ورنہ ہمارے یہاں تو غیر اللہ کے یہاں جھک رہے ہیں لوگ, جا کر غیروں کی پرستش اور عبادتوں میں کھڑے ہو رہے ہیں جا کر. انہیں لگتا ہے وہاں سے عزت مل جائے گی. اللہ تعالیٰ آج کی آیتوں میں ہمیں مضبوط توکل سکھا رہا ہے. نمبر 6, نیک کام کرو پر اجر کی تمنا دنیا والوں سے مت کرو. اگر کوئی نیکی کر رہے ہو نا, صدقہ کر رہے ہو, خیرات کر رہے ہو, مدد کر رہے ہو, زکات دے رہے ہو, اجر دنیا میں کیوں چاہتے ہو تم؟ نام ہو جائے, شہرت ہو جائے, عزت ہو جائے, لوگ پہچان جائے, لوگوں کو پتا چل جائے اتنے حج کرتے ہیں صاحب, اتنے عمرے کرتے ہیں صاحب, یہ تو صدقے سے ایسی مدد کرتے ہیں, یہ تو زکات سے کٹ تقسیم کرتے ہیں, یہ دیتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں, وہ دیتے ہیں. کیوں چاہتے ہو اجر کا بدلہ دنیا میں؟ اجر آخرت میں مانگو, اجر دنیا میں مت مانگو. حضرت نوح نے کہا نا کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں, اجر اللہ سے چاہیے, تم تھوڑی اجر دینے والے ہو. اجر کی تمنا اللہ سے کرنا چاہیے, دنیا والوں سے اجر کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. نمبر 7, اللہ رب العالمین مومن کو ہر عذاب سے بچاتا ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین مومن کی حفاظت کرتا ہے. دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, سامنے کتنی بڑی سپر پاور کیوں نہ ہو, اللہ ہمیشہ مومن کی حفاظت کرتا ہے. پر شرط یہ کہ مومن ہو تب نا, ایمان ہو تب نا. اللہ تعالیٰ مومنوں کی حفاظت کرتا ہے چاہے سامنے کتنی بڑی طاقت ہو. فرعون کو کیا سمجھ رہے ہو آپ, کتنی بڑی سپر پاور. فرعون وہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی عبادت کرو, تو پتہ ہے کیا بولتا تھا؟ انا ربکم الاعلی, میں رب. کس رب کی طرف بلا رہے ہو؟ میں ہوں رب, میں ہوں رب, میری عبادت کرو.
इतना बड़ा सुपर पावर, पर अल्लाह ने किसको इज्जत दी? हजरत मूसा को। बचाया किसको? हजरत मूसा को। तो दुश्मन की ताकत से मत डरो, ताकत सिर्फ अल्लाह की है। दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन फतह कामरानी मोमिनों को देता है। ये अल्लाह ताला का मोमिनों से यकीनन वादा है। नंबर एक, दीन में हद से आगे बढ़ने से बचो, वरना अल्लाह तुम्हारे दिलों पर सील लगा देगा, मुहर लगा देगा। देखिए, इस्लाम में एक बाउंड्री होती है, इधर हलाल इधर हराम। ये बाउंड्री को कभी क्रॉस मत करो। हमारे यहाँ लोग रास्ते और गलियां तलाश करते हैं, सूद लेने की गलियां, हराम को हलाल करने की गलियां, किसी तरीके से रास्ता निकल जाए और हराम हलाल हो जाए। अल्लाह कह रहा है हद से ज्यादा तजावुज मत करो, हलाल पर बाकी रहो, हराम से अपने आप को बचाओ। अगर गलियां तलाश करोगे, अगर तजावुज करोगे, अल्लाह दिल पर मुहर लगा देगा, दिलों में सख्ती डाल देगा। और आप देखिए, इसलिए जो लोग हराम करते हैं उनके दिल कितने सख्त हो जाते हैं, फिर नसीहत काम नहीं आती, तकरीरें काम नहीं आती, तहरीरें काम नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? दिल सख्त हो जाता है ना, दिल में सख्ती आ जाती है ना। इसलिए हमेशा अल्लाह से कहा करो, अल्लाह मेरे दिल को नर्म रखना, अल्लाह मेरे दिल को डरने वाला बनाना। ये करते रहना चाहिए बंदे मोमिन को। नंबर 9, सबसे बड़ा किब्र, तकब्बुर ये है कि हक को देखकर भी कबूल न किया जाए। ये तो हम लोग बहुत करते हैं। हक नजर आ रहा है, सच नजर आ रहा है, ईमान की बातें नजर आ रही है, पर जानते हुए भी कबूल नहीं करते। क्यों? ये मसलक वाला बता रहा है, वो मसलक वाला बता रहा है, फला के मौलवी साहब बता रहे हैं। जानते हुए हक को कबूल करना न करना तकब्बुर की अलामत है। इससे बड़ी कोई किबरियाई तकब्बुर नहीं हो सकता, और तकब्बुर को अल्लाह नापसंद करता है, तकब्बुर से अल्लाह नाराज होता है, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। अगर आपके सामने कुरान और सही हदीस आ जाए, कबूल कर लो, दलील आने के बाद भी हक को कबूल ना करना, ये तकब्बुर है, ये तकब्बुर है। तकब्बुर सिर्फ ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी बातें करो, आप अकड़ कर चलो, तकब्बुर ये भी है कि हक को कबूल ना करो। तो हमेशा हक को आने के बाद कबूल कर लेना चाहिए। नंबर 10, इंसान ज्यादातर बाप दादा और कुर्सी की वजह से हक कबूल नहीं करता। देखिए, आज भी हमारे यहाँ लोग यही वाली दलील देते हैं। आप किसी को बोलें कि साहब आप ये जो अमल कर रहे हैं ये गलत है, आपको नहीं करना चाहिए, हमारे अब्बा करते थे, हमारे दादा करते थे, हमारे तो पीढ़ियों से चला आ रहा है। और ये दलील हजरत मूसा की कौम ने भी कही। क्या कहा? कि आप जो दीन बता रहे हो ये तो हमारे बाप दादा ने नहीं बताया, तो क्या बाप दादा को छोड़ दें? तो ज्यादातर इंसान गलत, बाप दादा और कुर्सी, दो वजह होती है, कभी तो बाप दादा और कभी कुर्सी। अगर मैं हक को कबूल कर लूंगा, मेरी इज्जत कम हो जाएगी, चाहने वाले कम हो जाएंगे, मुझे बुरा बोला जाएगा, ये तो फला फला जमात से जुड़ गए, ये तो हक को मानने की बात करते हैं, तो कुरान और सुन्नत की बात करते हैं, लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। तो ज्यादातर हक छोड़ने की दो वजह होती है, या तो बाप दादा या कुर्सी। अल्लाह ताला दोनों ही वजूहात से हम तमाम की हिफाजत फरमाए। नंबर 11, झूठे इल्जाम लगाना हराम करने वालों का तरीका है, अल्लाह का अजाब उठाने वालों का तरीका है। वो क्या करते हैं? झूठे इल्जाम लगाते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पता, कोई हकीकत नहीं जानते। अरे अगर आप किसी की बात सुन रहे हो तो दो तरफा सुनो ना, पहले दोनों के मसलों को जानो ना, उसके बाद कोई फैसला करो। बिना किसी सबूत के बातिल को तस्लीम करना, किसी पर इल्जाम को तस्लीम करना, ये कुफ्फार का तरीका था। अल्लाह का जिन पर अजाब नाजिल हुआ उनका तरीका था कि वो झूठे दावों को तस्लीम कर लिया करते थे, झूठी बातों को तस्लीम कर लिया करते थे, तहकीक नहीं करते, तस्लीम कर लिया करते थे। अल्लाह ताला इससे भी हमारी हिफाजत फरमाए। नंबर 12, जादू कभी कामयाब नहीं होता, इससे मत डरो। जादू कभी कामयाब नहीं होता। ये हमारी कौम में एक आज इतना बड़ा गलत फहमी का माहौल है, हर इंसान इसी से डरा हुआ है, जादू जादू जादू, हम पर जादू हो गया, हम पर असर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे ईमान रखो ना कि अल्लाह की इजाजत के बिना कुछ होता है क्या? अल्लाह ने अगर आपकी मौत लिखी है तभी उस जादू से मौत अल्लाह ने लिखी होगी तो आएगी, वरना जादू की ताकत नहीं, जादू की औकात नहीं। अल्लाह ने जिस चीज से जो मुकर्रर किया वही होने वाला है, ईमान रखो। जादू आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता अगर आपका ईमान मजबूत है, इंशाअल्लाह कोई तकलीफ आपको होने वाली नहीं है। नंबर 13, दावत के रास्ते में सब्र और मेहनत दोनों करना पड़ती है। हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि जन्नत ऐसी ही मिल जाएगी, घर बैठे मिल जाएगी, आसानी से जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत का रास्ता जो है ना वो सब्र और मेहनत, सब्र बहुत करना पड़ता है। लोग गालियां भी देंगे, बदतमीजी भी करेंगे, इल्जाम भी लगाएंगे, इज्जत भी उछालेंगे, आपके घर वालों तक पर हमले होंगे, उनके खिलाफ बातें होंगी, सब होगा, क्योंकि आप दावत के रास्ते में हो ना। इल्जाम तो लगेंगे, एतराज तो होंगे, बातें तो आएंगी, खिलाफ कोशिशें और साजिशें तो होंगी, पर आपको सब्र भी करना है और आपको मेहनत भी करना है।
حضرت موسیٰ نے کتنی محنت کی، ادھر سمجھایا ادھر سمجھایا ادھر بتایا. حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تک سمجھایا. ہم تو 9.5 منٹ میں تھک جاتے ہیں, 1 سے 2 دن میں تھک جاتے ہیں. 950 سال تک ایک ہی دعوت, اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو دعوت کے راستے میں صبر اور محنت دونوں کرنا پڑتی ہے, تبھی جا کر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے بدلے دیتا ہے. نمبر 14, بحث اور مناظرے میں سامنے والے کو پہلے بولنے دینا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم کو ایسا لگتا ہے کہ پہلے ہم بولے وہ اچھا رہے گا. حضرت موسیٰ نے کیا کہا, جو تم کو دکھانا ہے وہ دکھاؤ, پہلے ان کا دیکھا, پھر اپنا اللہ کے حکم پر عمل کیا. تو ہمیشہ بحث میں مناظروں میں پہلے سامنے والے کو بولنے کا موقع دینا چاہیے, تاکہ جواب آپ تیار کر سکو, اس کے اعتراضات کا جواب آپ کے دماغ میں ریڈی ہو جائے گا, بات کرنے میں مزہ آئے گا. پہلے اپنی باتیں مت رکھو, پہلے سامنے والے کی سننا چاہیے, پھر اپنی باتیں رکھنا چاہیے. یہ بڑی پیاری بات حضرت موسیٰ کے واقعے سے ہمیں تدبر کرنے پر سمجھ میں آتی ہے. نمبر 15, اگر رب پر بھروسہ ہے تو پھر کسی طاقت سے مت ڈرو. رب پر بھروسہ ہے نا, تو پھر کسی طاقت سے مت ڈرو, کسی دشمن سے مت ڈرو, سازشوں سے مت ڈرو, پلاننگ سے مت ڈرو. اگر اللہ پر بھروسہ ہے. کیسا تھا بھروسہ حضرت نوح کا, کیسا تھا بھروسہ حضرت موسیٰ کا, کیسا تھا بھروسہ ان جادوگروں کا, کہ جب فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا, سولی چڑھا دوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا, تو کیا کہا تھا جانتے ہیں, فخذی ما آتاک, جو کرنا ہے کر, جو کرنا ہے کر, جو تیری طاقت ہے کر. اللہ پر بھروسہ تھا تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ پر جن کا بھروسہ ہوتا ہے نا, وہ کبھی دشمنوں سے نہیں ڈرتے. اللہ تعالیٰ ایسا ایمان ہمیں بھی دے. نمبر 16, حق کی مدد کرنے میں اللہ کسی کا محتاج نہیں. یعنی اللہ اگر آج ہماری آپ کی مدد کرنا چاہے تو اللہ کسی کا محتاج نہیں. کن فیکون کہتا ہو جاتا ہے, جو اللہ بول دے ہو جاتا ہے, اللہ کے اشاروں پر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. تو اگر مدد چاہیے نا تو یقین رکھو, یہ مت سوچو ارے حالات تو اتنے بگڑ گئے, مدد کدھر سے آئے گی, ارے غیب سے آئے گی, آسمان سے آئے گی, زمین سے آئے گی, کہیں سے بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یقیناً نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے. نمبر 17, اہل حق ہمیشہ کم اور پریشان ہوتے ہیں. اگر حق پر رہو گے نا, کم بھی رہو گے اور پریشان بھی رہو گے. یہ تو ہوتا ہے, ہر دور میں ہوتا ہے. حضرت نوح کے دور میں ہوا, حضرت موسیٰ کے دور میں ہوا, حضرت عیسیٰ کے دور میں ہوا, قوم عاد قوم سمود میں ہوا, اللہ کے نبی کے مکی دور کے اندر ہوا. حق والے ہمیشہ کم رہتے ہیں, پریشان بھی رہتے ہیں, تکلیف میں رہتے ہیں, پریشانی میں رہتے ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر آپ حق پر ہونا, مضبوط یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہترین اس کا صلہ ہمیں عطا کرے گا. تو حق والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں. نمبر 18, پہلے رب پر بھروسہ کرو پھر دعا کرو. دیکھیے کیا پیارے انداز میں اللہ نے ہم کو یہاں پر بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا کہا, علی اللہ توکلنا, ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. اس کے بعد کہہ رہے ربنا لا تجعلنا, ربنا ربنا, بعد میں دعا کر رہے. پہلے توکل. ہمارے اندر توکل تو ہے ہی نہیں, اور دعائیں مانگے جا رہے ہیں, اللہ اس کو نابود کر دے, اللہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کر دے. توکل تو رکھو, اندر بھروسہ ہے ہی نہیں, ڈرے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, بزدل بنے ہوئے ہیں, اور دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے پہلے توکل پھر دعا. پہلے مضبوط ارادہ تو کرو, بھروسہ تو کرو, اللہ تعالیٰ کی طاقت پر یقین تو رکھو. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا, اللہ تعالیٰ کی طاقت سے کچھ باہر نہیں ہے. پہلے توکل پھر دعا ہونا چاہیے. ہمیں توکل نہیں ہے, دعائیں مانگے چلے جا رہے ہیں. پہلے توکل پھر دعا کرنا چاہیے. نمبر 19, جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی انعام دے, عبادت کرو, نمازیں پڑھو. نماز جانتے اللہ کو بہت پسند ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کچھ قرض ادا کرنا چاہتا تھا, اللہ نے ادا کروا دیا. طبیعت خراب تھی, اللہ نے ٹھیک کر دیا. حادثہ ہوتے ہوتے اللہ نے بچا لیا. فوراً نماز پڑھا کرو. انعام کیا ہے نا اللہ نے, احسان کیا ہے نا اللہ نے, مال دیا, دولت دیا, دن بھر میرا کام چلا, رات کو مجھے نیند آئی. عبادت کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرو. اور نماز سے بڑھیا کوئی شکریہ نہیں ہے. نماز کی پابندی کرو, نماز سے اللہ کا شکر ادا کرو. انعام کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے, اور نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے. نیکسٹ, نمبر 20, اللہ رب العالمین جب نعمت دے تو اس کا شکر بھی ادا کیا کرو. اے اللہ تیرا شکریہ, الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے. ہماری زبانوں پر ناشکری رہتی ہے. کوئی بھی آ کر پوچھے کیسے, ارے پوچھو ہی مت, بہت حال خراب, چل ہی نہیں رہا ہے, کام ہی نہیں چل رہا ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی, ایسا ہو رہا ہے, ویسا ہو رہا ہے. ارے بولو الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تو جتنا دے رہا ہے بہت دے رہا ہے, اللہ جتنی صحت دے رہا ہے بہت دے رہا ہے. اگر اس سے زیادہ ہو جاتا تو کیا ہوتا, اس سے زیادہ بیمار ہو جاتا تو کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ہر قدم شکریہ بندے کو ادا کرنا چاہیے. نمبر 21, باطل کے مٹنے کی دعا کی جا سکتی ہے.
यहाँ कहा ना हजरत, ये तो खास तौर से इस दौर में तो ये दुआ ज्यादा याद करके मांगा करो आप। हजरत मूसा ने जो दुआ मांगी थी ना, क्या बड़े प्यारे अंदाज में कहा था कि रब्बना इन्नका आतैता फिरऔन वला जीना व अमवालन फिल हयातिद दुनिया रब्बना लियुदिल्लु अन सबीलक। तो दुआ जो मांगी थी, रब्बना अतमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम फला। अल्लाह ताला से सिर्फ इतना ही टुकड़ा अगर आप मांग लो, रब्बना अतमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम, ए अल्लाह उनके माल को बर्बाद कर दे, उनके दिलों में रोब डाल दे, डर डाल दे, उनके दिलों के अंदर ऐसी सख्ती डाल दे कि उन्हें महसूस होना चाहिए कि ईमान की ताकत क्या है। अल्लाह ताला से इस दौर में ये दुआ मांगना चाहिए। अगर बातिल आपके सामने खड़ा है, ताकत आपके सामने खड़ी है, तकब्बुर कर रहा है, मिटाने की साजिशें कर रहा है, तो आप उसके मिटने की दुआ या जिसे कहते हैं बद्दुआ वो कर सकते हैं। एक बड़ी अहम चीज और पता चलती है, 22 नंबर जो पॉइंट है कि दुआ में रब रब का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए बार बार। रब्बना रब्बना रब्बना, ए हमारे रब। ये रब वर्ड अल्लाह को बहुत पसंद है। अब देखिए जितनी कुरान में दुआएं हैं ना, ज्यादातर में आपको रब्बना रब्बना ज्यादा मिलेगा। ए हमारे रब, ए हमारे रब। रब का वर्ड दुआओं में यूज करना चाहिए। ए रब ये दे दे, ए रब वो दे दे, ए रब ए रब ए रब ए रब। रब बोलकर जब मांगोगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआओं को इंशाल्लाह ज्यादा कबूल करेगा। अब इसके बाद आखिरी हमारा पॉइंट है अमल, कि आज की आयतों पर हमें अमल क्या करना चाहिए, क्या हमारे अमल में हमें दाखिल करना चाहिए। नंबर 1, नबी के वाकयात खुद भी पढ़ो और अपने घर वालों को सुनाओ। ये नबी के जो वाकयात होते हैं ना, इबरत होते हैं, इबरत, नसीहत। क्या किया था हजरत नूह ने, क्या थी उनकी जिंदगी, क्या किया था हजरत मूसा ने, क्या थी उनकी जिंदगी, हजरत नूह की जिंदगी, मूसा की जिंदगी, ईसा की जिंदगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। नबी के वाकयात को पढ़ा सुना करो और अपने घर वालों और अपने बच्चों को पढ़ाया करो। ये बड़ी प्यारी चीज है कि वाकयात को अपनी जिंदगी बनाया जाए। नंबर 2, अल्लाह के दीन के दुआत की मदद किया करो। जो अल्लाह के दीन के दाई होते हैं ना, उनकी मदद किया करो। अल्लाह ने तुम्हें जैसी तौफीक दी वैसी मदद करो। दीन की दावत देने वालों की मदद किया करो, दुआत की मदद किया करो, उलमा की मदद किया करो। नंबर 3, अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह मेरे दिल को नर्म कर दे। दिल की नरमी की भी दुआ मांगा करो। ए अल्लाह मेरे दिल को नर्म कर दे, मुझे तौबा करने वाला बना, मुझे झुकने वाला बना, मुझे माफी मांगने वाला बना। अल्लाह के दिल को हमारे सख्त ना कर दे। ये दुआ भी अल्लाह से हमें करना चाहिए। नंबर 4, जादू से बिला वजह मत डरो। हमारे लोग जादू से बहुत डरते हैं। जादू हो गया, असर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यार दम करो ना, नमाज पढ़ो ना, सूरह बकरा पढ़ो ना, कुछ होने वाला नहीं, कोई असर होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। तो जादू के डर को अपने दिल से निकाल लो। जादू की कोई औकात और हैसियत नहीं है। नंबर 5, दुआओं में नमाज का वसीला लगाया करो। जब दुआ मांगते हो ना, तो नमाज का वसीला लगाओ, नमाजों के वसीले से दुआ मांगो। जब दुआ मांगनी है, नमाज पढ़ो, दुआ मांगो, नमाज पढ़ो, दुआ मांगो, नफिल पढ़ो, दुआ मांगो। अल्लाह ताला नमाज की दुआओं को ज्यादा कबूल करता है। और आखिरी चीज, अगर किसी पर लगता है कि जादू हो गया है, तो इन आयतों को उस पर पढ़ो, इंशाल्लाह अल्लाह उससे शिफा देगा। क्यों? क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने जादू की औकात बताई कि जादू की कोई हैसियत ही नहीं है, जादू को अल्लाह बर्बाद कर देता है। ये जो आयतें मैंने आज आपके सामने पढ़ी ना, इनको चाहें तो आप जादू के इलाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आयतों का बड़ा असर होता है, कुरान का बड़ा असर होता है, कुरान का बड़ा ऐसा असर होता है कि इंसान के दिल पर असर होता है। इसलिए आप चाहें तो इन आयतों को जादू के तोड़ के तौर पर या जादू के इलाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बुनियादी चीजें जो आज की आयतों में आपके सामने मुझे रखनी थी, मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, ए इलाही तो हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा, कुरान को समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला मैं जो बातें यहाँ पर रखता हूँ, सबसे पहले मुझे और तमाम सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।